بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ اور موضوع جادو ہے۔ قبلہ بخاری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ جی ہم نے عرض کیا کہ معجزہ کے معنی یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس کام کو کرنے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اچھا، یہ جو جادو والا کام ہے یہ بھی ایسا کام ہے کہ عام آدمی اس کو کرنے سے عاجز ہے اور ان لوگوں نے سیکھا ہوا ہے۔ تو کیا فرق ہوا پھر؟ معجزہ جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے اس کو جادوگر سے سیکھ لیا گیا ہے یا جادو سیکھا گیا ہے۔ تو معجزہ جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ بلکہ یعنی آپ کے اس کہنے سے ایک فرق تو یہ واضح ہوا کہ معجزہ نوع بشر کا کوئی بندہ بھی اس وقت نہیں کر سکتا، معجزہ اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن جادو جو ہے وہ اس بندے کے علاوہ بھی لوگ کر کے اس جیسا کر سکتے ہیں۔ یعنی اعجاز کا گویا ایک فرق یہ ہوا کہ وہ جب ایک اللہ کا نمائندہ یعنی نبی، اصل میں تو پیغمبر کے بارے میں ہے، لیکن مطلب چلیے نبی جو ہے جب اس کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کرتا ہے کسی کام کو، کسی ایسے کام کو، تو اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی ایسا کر سکتے ہو تو آؤ کرو۔ اس کو تحدی کہتے ہیں، تحدی کہتے ہیں، چیلنج کیا جاتا ہے، چیلنج کیا جاتا ہے۔ جادوگر میں چیلنج نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا چیلنج کرے مثلا بعض جگہ پہ ہو سکتا ہے اسی محفل میں اس سے بڑا جادوگر آ جائے اور اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ یعنی جادو میں دوسرے کر سکتے ہیں، معجزہ جو ہے وہ صرف اسی ذات کے ساتھ۔ جب نبی پیش کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ان کے اس معجزے کو باطل کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک دو چیزیں اور بھی اضافہ کی جا سکتی ہیں۔ مثلا جو جادو ظاہر ہوتا ہے وہ فاسق و فاجر سے ظاہر ہوتا ہے جی، اور جادو جو ہے وہ بنیادی طور پہ مادی ہدف ہوتا ہے، اس میں مفاد جو آتا ہے۔ معجزہ ایسا نہیں ہے، معجزہ امت کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے۔ یعنی معجزہ اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے کی طرف کائنات کو متوجہ کیا جائے تاکہ دین سکھائے۔ یعنی وہ اصل میں تو انسانوں کی عقلوں کو اور ان کی روحوں کی پرورش کے لیے ہے معجزہ۔ جادو اس کے برعکس ہے، جادوگر تو چاہتا ہے وہ اب ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے اور مادی مفاد کے لیے، جسے آپ کہہ رہے تھے سفلی مفاد، وہ وہی معجزہ جو ہے پاکیزہ نفس سے جاری ہوتا ہے، اور یہ جو ہے جادو یہ خبیث نفس سے نفس خبیثہ سے یہ جاری ہوتا ہے۔ اور معجزہ جو ہے وہ ظاہر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت سے، وہ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، لیکن یہ بہرحال کسی کہتے تو ہے کہ جناب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معجزہ ساحر جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کر لیتا ہے، یعنی اس پر بھی جاری کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو معجزہ ہے یہ تو ظاہر اللہ تبارک تعالیٰ کی قوت سے ہوتا ہے، اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس میں ہے بات کہ آیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فعل ہے، اور اس لحاظ سے کہ توحید افعالی کے حساب سے تو ہر چیز جو بھی اس کائنات میں عمل ہو رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ کی ہی دی ہوئی قوت اور طاقت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو جادو ہے اس کے بھی جو بھی حقیقت ہے، بہرحال قرآن مجید نے کہا گیا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی قوت اور طاقت اللہ کے ارادہ و اختیار سے باہر نکل جائے، یہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، ساری قوتوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ تو لہٰذا یہ نقصان بھی جو کو پہنچانے والا ہے کسی کو، تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، وہ چاہے جادو حرام ہے کہا گیا، جادو آپ نے فرمایا کہ جادو حرام ہے، اور اس پہ حد جادو سیکھنے والے پہ، جادو کرنے والے پہ حد جاری ہوتی ہے۔ کیا جادو کو کسی طرح سیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے اس میں استثناء، کوئی گنجائش؟ ویسے میں ایک اور بات ساتھ عرض کروں گا، جیسے ابھی بات ہوئی کہ جادو بنیادی طور پہ قوہ خیال پہ قدرت، آج ایک نئی شکل آئی ہے، وہ اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی وہی ہے کہ قوت خیال کو جو آدمی کرتا ہے وہ متمرکز کرتا ہے، اور اس کے بعد ابھی تو بعض لوگوں نے کہیں کہیں اس کو
مجرم کی تلاش کے حوالے سے بھی اس علم سے استفادہ کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہدف جو ہے نا وہ اہم ہے. جادوگر کا ہدف بنیادی طور پہ وہی فتنہ ہے، فساد ہے، خرابی ہے. ہاں البتہ اس فتنہ و فساد کی خرابی سے بچنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ اتنا جادو سیکھیں کہ آپ اس کا توڑ کر سکیں، اتنی اجازت ہے. جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں 2 فرشتے جو اللہ نے بھیجے، ہاروت اور ماروت، اور انہوں نے یہ ساتھ کہا کہ یہ ہم آپ کو توڑ بتا رہے ہیں، اس سے برا استفادہ نہ کیا جائے. یہ قوت ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قوت فتنہ، ہاں ہم امتحان، جی ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. یعنی مطلب جو جادو ہم سکھا رہے ہیں اس سے سوء استفادہ چونکہ ہو سکتا ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو سیکھ کے غلط استعمال کرو. لیکن وہ چونکہ اندر نفس پاک نہیں ہوتا اور جب جادو جب آ جاتا ہے اور ایک قوت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ اندر وسوسے کہتے ہیں کہ اس سے بہرحال کو الٹا کام لو. یہی وجہ ہے کہ جادو معمولاً پاکیزہ نفس میں نہیں ٹھہر سکتا، اور آ جائے تو وہ خرابیاں بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو اگر بہت تھوڑا سا اگر اجازت دی گئی ہے تو وہ صرف اس جادو کے توڑ کے طور پہ. ادروائز ویسے تو دیکھا جائے تو اگر انسان واقعاً دین کی جو راستے بیان کیے گئے ہیں، ایسے بزرگ لوگ بھی موجود ہیں جن پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور خدا کے نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں ان پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. بہتر راستہ تو وہی ہے، خدا کی اطاعت اور بندگی کا راستہ ہے، قرآن کریم اور قرآن و حدیث کا راستہ ہے کہ انسان اس راہ پہ چلے اور اپنے اندر اتنی پاکیزگی پیدا کر لے کہ یہ قوتیں اس پہ اثر انداز نہ ہوں. یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ بعض علماء نے سیکھا ہے، اور وہ اسی لیے سیکھا کہ معاشرے میں ظاہر ہے جب جادوگر اپنا کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے اعتقادات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے ایمان خراب ہوتے ہیں، تو اس لیے اتنی مقدار سیکھنا کہ جس سے لوگوں کو سہولت ملے اور اس کا ناجائز استعمال اصلاً جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہاروت اور ماروت نے نہیں آ کے خواتین اور مردوں میں یا شوہر اور میں جدائی ڈال، نہیں، یہ تو لوگ آلریڈی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرنا، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال اسی میں ہوتا ہے. چونکہ انسانوں میں حسد ہے، کبر ہے، اور کسی کو خوش دیکھتے نہیں چاہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ خوشی ان سے سلب ہو جائے، وہ پھر ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ شیطانی قوتیں اور یہ جادوگر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر 2 آدمیوں میں، 2 مردوں میں، یا بیوی میاں میں، یا گھر میں، یا والدین اولاد میں، تو یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وسوسے ڈالتے ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے پھر ان میں وہ پہلے والی جو فطری محبتیں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں، پھر دشمنیاں ڈالتے ہیں. تو ظاہر ہے باقی جو ایکشن ہوتے ہیں وہ اس کے نتیجے میں ہوتے ہیں. جادوگر نے جو یہ کیا ہے کو وسوسہ غلط ڈال دیا یا خرابی کر دی، تو اب جب اس پہ خرابی ایک پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس نے کوئی رد عمل کیا ہے، اب اس کے رد عمل میں وہ دوسرا رد عمل کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ کرے گا. وہ جیسے کہتے ہیں شیطان، میں نے تو جی تھوڑا سا گڑ یا چینی لگائی تھی دیوار پر، ٹھیک ہے، یہ کام اس نے کیا، باقی مکھیاں آ گئیں یا بعد بلیاں آ گئیں، پھر کتے آ گئے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مارنا شروع ہوا، قبیلوں میں جنگ شروع ہو گئی. وہ باقی کام بات کیا. جادو اور شوبدہ بازی میں کیا فرق ہے؟ شوبدہ بازی بیشتر تو کہا جاتا ہے کہ تردستی یا جس میں ہاتھ کی صفائی، کہ یعنی عوامل تو وہ اس کے طبیعی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ریاضتوں سے یا اس طرح سے اتنی تیزی میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ عام دیکھنے والا آدمی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا. یعنی وہ جادو نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک قسموں میں سے یہ بھی ایک قسم ہے. اصل میں جب جادو کا مطلب دھوکہ دہی، خدا اور دوسروں کو فریب دینا کریں، تو اس کی پھر قسموں میں ایک یہ بھی آ جائے گا، شوبدہ بازی بھی آ جائے گی، کہ لوگ دیکھنے والے جو ہیں وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال جیسے وہ کہتے ہیں اگر ہاتھ میں آدمی نے وہ پکڑی ہو ایک جلتی ہوئی شمع یا کوئی چیز، اس کو اگر تیزی سے وہ گھمائے گا تو ایک دائرے کی شکل مسلسل نظر آئے گی، حالانکہ وہ مسلسل نہیں ہے، وہ گھمانے کی وجہ سے ہوا. تو ایسے بہت سارے عوامل جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کاغذ کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسے مادے سے لکھا گیا ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالیں گے تو جہاں جہاں وہ مادے سے لفظ لکھے ہیں تو وہ چمکنا شروع کر دیں گے، وہ آگ بھڑک جائے گی وہاں سے. تو وہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، یہ دیکھو اس میں یہ کس نے آپ کے پر جادو کیا تھا،
فلانی تیری ساس نے وہ پہلے سے ایک تیار کی ہوئی تھی چیز. تو اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن چونکہ عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قبلہ جادو کے حوالے سے یہ بحث ہم نے علمی حوالے سے کی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مبتلا بے مسائل جو ہیں ان کی طرف لے کے آیا جائے کہ اس وقت کچھ لوگ جادو کے ذریعے سے، کچھ لوگ ایک اور علم نجوم جو ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، پھر بسا اوقات حروف کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے، عدد نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں. اس وقت ایک نجوم ہے، ایک جادو ہے، ایک علم ابجد جسے کہا جاتا ہے، یا آج کل جو ہے وہ حروف کا علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ ان کے حوالے سے؟ روایات میں جو ذکر ہوا ہے وہ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، سحر کا ہے، جادو کا، کاہن، اور یہ شعبدہ بازی کا ذکر ہے، یا یہ نجومیوں کا ذکر ہے، وہ ستارے دیکھ کے تو یہ یوں ہے، یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے. بہرحال یہ لمبی چوڑی داستان ہے. تو یہ ان کو جادو ہی کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ قرار دی. یعنی نجوم، علم نجوم بھی جادو ہی کی البتہ اس کو علم نجوم کو ذرا تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. آج کل جو نجوم کا علم ہے وہ کچھ اور ہے، ایسٹرونومی جس کو آپ کہتے ہیں. نہیں، مطلب ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اس سے صحیح استفادہ کیا جا رہا ہے، مثلا کیلنڈر بنایا جا رہا ہے، مثلا یہ کہ ستاروں کے ذریعے سے. میں عرض کرتا ہوں وہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہ جو کیلنڈر وغیرہ بنتے ہیں یہ واقعاً یہ علم نجوم کچھ اور ہے جس کو، لیکن یہ جو مطلب ایک اس کائنات کے اندر نا انہوں نے ایک تخیلاتی، یعنی اس ستارے کا بندے پہ، برج کا بندے پہ اثر، یہ برج ہے، یہ اسد ہے، یہ دلو ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ گائے ہے، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ تمہارے اوپر، تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ بہرحال شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ چیزیں بنیادی طور پہ یہ ضعف الاعتقادی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ کفر. یہ تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ تمہارا سال کیسے گزرے گا. بہرحال ان چیزوں سے دیکھیں اگر علم کی بات کریں تو سب اگر علم کے طور پر لیا جائے جیسے جس کا استعمال یہ سائنس کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو اس طرح سے پیش گوئیوں کے طور اعتبار پر لیا جیسے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور فلاں بندہ جو ہے وزیر اعظم بن رہا ہے اور اس پہ کس طرح کے حالات آئیں گے، پاکستان پہ حالات کیسے آئیں گے، امریکہ پہ حالات کیسے آئیں گے، برطانیہ پہ کیسے حالات آئیں گے، تو یہ جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں یہ یعنی کتاب احتجاج میں حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شیاطین اور جن اور یہ جو تھے یہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف، وہاں سے خبریں حاصل کرتے تھے، اور جب رسول پاک کی ولادت ہوئی ہے تو پھر ان کو منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھے آسمان تک جاتے تھے، پھر وہاں سے بھی منع کر دیا گیا. تو کہا گیا ہے کہ جس طرح انسانوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو جنات یہ جو کام کرتے ہیں طائفہ جن، تو ان میں بھی سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں. تو لہٰذا ان کی بات پر بھی کوئی پوری طرح سے اعتماد، بلکہ کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جن جو ہیں وہ کہتے ہیں جن منافق نہیں ہوتا، کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ جو جن جو ہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اچھا، اگر اسے جھوٹ والے کو لکھا جائے تو پھر منافقت بھی ہو سکتی ہے. مطلب منافقت کا مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جو بیان کرتا ہے اس کو لیا جائے. تو بہرحال یہ جو ہے نا جی خبریں، چونکہ یہ جو کاہن ہیں یہ ان کوئی نہ کوئی جن یا ان جیسی چیز مخلوقات کو لے لیتے ہیں قبضے میں، ان سے پھر خبریں حاصل کرتے ہیں. تو چونکہ اس میں منع کیا گیا شریعت نے یہ کام نہ کریں، نہ ان سے کاہنوں سے اس طرح سے جا کے، یعنی علم نجوم جو لوگوں پہ انفرادی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ علم بھی حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفینۃ البحار میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مشا الی ساحر او کاہن او کذاب یصدقہ بما یقول، اگر کوئی شخص جائے ساحر کے پاس، جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس اور جھوٹے کذاب کے پاس. کاہن سے مراد آپ کی یہاں پہ یہی پیش گوئیاں کرنے والے؟ وہی تقریباً اس طرح کے لوگ. تو کیا کہتے ہیں، اور وہ جو کہتا ہے اس کی یہ تصدیق کرے یہ شخص،
یہ چلا جاتا ہے اس کے پاس اور یہ تصدیق کہتا ہے ہاں جی ہاں آپ بہت بالکل ٹھیک، مطلب جادوگر کو تسلیم کر کے اس کی باتوں کو اس پوری کی طرح سے مانتا باتوں ہے. کو تسلیم کرتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا فقد کفر بما انزل اللہ من کتاب، اللہ کی ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں یہ اس کا کافر ہے. یعنی بنیادی طور پہ جادوگر کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، کاہن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، جھوٹوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. تو مطلب یہ کہ مبتلا بے مسائل میں اس وقت جتنے بھی جادوگر ہیں، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، جتنے بھی یہ کاہن ٹائپ لوگ ہیں ان کے پاس جو جاتے ہیں، یہ خود ان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اگر سر میں فارسی کی عبارت پڑھتا ہوں، تنجیم یہی منجم اور اس کے بارے میں ہے کہ تنجیم خبر دادن از حوادث تکوینی بطور قطع و جزم، یہ جو ہے نا مانند خبر دادن از گرانی و ارزانی اجناس و قحطی و فروانی و زیاتی و باران و بارش کے آنا اور اس کی کمی کے بارے میں، از انواع خیر و شر، نفع و نقصان، در حالی کہ ان امور کو کیا ہے مستقل آپ نے فارسی میں پڑھا ہے، اس کا اردو ترجمہ کریں. یعنی خبر دینا اگر صاحب امور تکوینی کے بارے میں مستقلاً بالذات سمجھ کے نہیں، امور تکوینی کے بارے میں مطلب یہ چیز جو ہے اس کو بدل کے ایسے بنا دیا جائے گا. فرض کریں کہ ایک رسی ہے اس کو سانپ بنا دیا جائے گا، یہ بندہ بنا دیتا ہے. نہیں، یہ ویسے میں بنا دیا جانے والی بات نہیں ہے. ہاں، اس میں وہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، جو ہے نا نجومی آئندہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کی خبریں. تو وہ جب آئندہ کی خبریں ہیں تو اس کے متعلق ہے کہ وہ دیکھتے ہیں وہ حالت جو برجوں کی ہے یا وہ نجوم کی ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئندہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اگر تو کسی قسم کی وہ خبر مستقل بنیادوں پر اور مستقلاً اگر ہو تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک علم کے طور پر لیا جائے کہ مثلا جس طرح سے بادل آئے ہوں تو بارش برستی ہے، بخارات ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے، اس طرح کی اگر باتیں ہوں کہ جس میں کوئی یعنی علمی طور پہ علت و معلول بیان کر کے کہا جائے کہ چونکہ ماحول اس طرح کا بن رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے کوئی بندہ مستقبل کی خبریں دے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں جی، وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل دین نے چاہا یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ پہ غور کرے. خداوند عالم نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان امور میں پھنس کے اور زمینی ہو جائے، انسان اس سے بالاتر نکلے، خداوند عالم کی ذات پہ اعتماد کرے جو ساری کائنات کا قادر مطلق ہے. یعنی یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان لانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان کفر کی طرف بڑھتا ہے. قبلہ میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہمارے بعض ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے دن رات لوگ لگے ہوئے ہیں لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے، اور وہیں پہ پھونکے مارتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. ایسے مسائل جو ہیں وہ دن بدن جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس پہ بات کریں گے چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے حوالے سے، لہٰذا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.